سورۃ النساء کا چوتھا رکوع ہے، چوتھے پارے کا یہ آخری رکوع ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 23۔ اس آیت کریمہ میں ان عورتوں کی فہرست بیان کی گئی جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام ہوئیں۔ امہاتکم کے تحت مفسرین نے لکھا کہ دادی، نانی، ماں سب حرام ہیں۔ نہ دادی سے نکاح ہو سکتا ہے، نہ نانی سے، نہ ماں سے ہو سکتا ہے۔ وہ بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں تم پر حرام ہوئیں۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ بیٹی بھی حرام ہے، پوتی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، اور نواسی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ وہ اخواتکم، اور تمہاری بہنیں تم پر حرام ہوئیں، چاہے وہ سگی بہن ہو یا باپ شریک بہن ہو یا ماں شریک بہن ہو۔ سگی بہن سے مراد یہ ہے دونوں کے والدین ایک ہوں، باپ شریک سے مراد یہ ہے کہ دونوں کے والد ایک ہوں، اور ماں شریک سے مراد یہ کہ دونوں کی ماں ایک ہو۔ وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، اس میں بھی اسی طرح کا حکم ہے۔ پھوپھی کہتے ہیں باپ کی بہن کو، تو ہمارے والد کی جو سگی بہن ہے وہ بھی ہم پہ حرام ہے، ہمارے والد کی جو باپ شریک بہن ہے وہ بھی حرام ہے، اور جو ماں شریک بہن ہے وہ بھی حرام ہے۔ وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، یہاں بھی اسی طرح ہے، ماں کی بہن کو خالہ کہتے ہیں، تو ہماری والدہ کی جو سگی بہن ہے وہ بھی حرام ہے، جو باپ شریک بہن ہے وہ بھی حرام ہے، جو ماں شریک بہن ہے وہ بھی ہم پہ حرام ہے۔ وہ بنات الاخی، اور بھتیجیاں، وہ بنات الاختی، اور بھانجیاں تم پر حرام ہوئیں۔ بھتیجی کا بھی یہی معاملہ ہے، بھتیجی کہتے ہیں بھائی کی بیٹی۔ اب وہ بھائی سگا ہو، باپ شریک ہو، ماں شریک ہو، اس کی بیٹیاں ہم پہ حرام ہیں۔ بھانجی کہتے ہیں بہن کی بیٹی، اب وہ بہن ہماری سگی ہو یا باپ شریک ہو یا ماں شریک ہو، اس کی بیٹیاں ہم پر حرام ہیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں تم پر حرام ہیں جنہوں نے دودھ پلایا۔ ایک تو سگی ماں ہے وہ حرام ہے، ایک وہ عورت جو کسی بچے کو دودھ پلائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچے کی عمر 2.5 سال یا اس سے کم ہو، اور کوئی بھی عورت اس بچے کو دودھ پلا دے، چاہے قلیل چاہے زیادہ، وہ عورت اس بچے کی رضائی ماں ہو جاتی ہے اور اس بچے پر حرام ہو جاتی ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح نسب سے رشتے حرام ہوتے ہیں، دودھ سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ عورت جس نے اس بچے کو دودھ پلایا وہ اس کی رضائی ماں ہو گئی، اس عورت کا شوہر اس کا رضائی باپ ہو گیا، اس عورت کی بہن اس کی رضائی خالہ ہو گئی، اور اس کے شوہر کی بہن اس کی رضائی پھوپھی ہو گئی۔ اس طرح سارے رشتے حرام ہوتے ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور دودھ کی بہنیں تم پر حرام کی گئیں، یعنی جس عورت نے دودھ پلایا اس کی جتنی بھی بچیاں ہیں وہ اس بچے پر حرام ہو جائیں گی کہ وہ اس کی رضائی بہنیں ہو جائیں گی۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی تم پر ساس بھی حرام کی گئی۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، تمہاری پرورش میں ہیں، ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی عورت سے کسی نے شادی کی اور شادی کے بعد قربت پائی گئی، تو اس عورت کی وہ بیٹیاں جو دوسرے شوہر سے ہوں وہ اس مرد پر حرام ہو جائیں گی۔
یہاں پہ یہ جو فرمایا گیا جو تمہاری پرورش میں ہو، یہ قید کوئی ضروری نہیں ہے، یہ قید اتفاقی ہے، عادی ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اس مرد کی پرورش میں ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں یہ بچیاں اس مرد پر حرام ہو جائیں گی۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے نسلی بیٹوں کی بیویاں تم پر حرام کی گئیں، یعنی جو تمہاری بہو ہے وہ تم پر حرام ہوئی۔ جس طرح سگے بیٹے کی بیوی بہو حرام ہے، اسی طرح رضائی بیٹے کی بیوی وہ بھی بہو کے حکم میں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور دو بہنیں اکٹھی کرنا یہ حرام ہے۔ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو ہو گزرا، یعنی دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کر لینا۔ ایک ساتھ سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص اس نے ایک عورت سے نکاح کیا، پھر اس کی بہن سے نکاح کر لیا، تو اگر اس نے اس طرح کیا کہ پہلے ایک سے نکاح کیا پھر دوسرے سے نکاح کیا، تو پہلا نکاح ہوگا اور اس کی بہن سے جو نکاح کرے گا وہ نکاح ہوگا نہیں جب تک کہ ایک عورت اس کے عقد میں ہے، نکاح میں ہے، اس کی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ الا ما قد سلف، مگر جو پہلے ہو چکا وہ معاف کر دیا گیا۔ اور ان آیتوں کے نزول کے وقت جو معاملات اس طرح کے تھے جن کے نکاح میں ایسی عورتیں تھیں، انہیں یہ حکم دیا گیا کہ وہ ان سے جدا ہو جائیں اور میاں بیوی کے تعلقات اور یہ سوچ اور یہ فکر ختم کی جائے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں کہ جس طرح دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا یہ حرام ہے، اسی طرح دو ایسی عورتوں سے نکاح کرنا کہ دونوں عورتوں کا آپس میں رشتہ ایسا ہو کہ ایک پھوپھی ہو تو دوسری بھتیجی ہو، یہ بھی حرام ہے۔ یا دو عورتوں کو اس طرح نکاح میں جمع کرنا کہ ان کا آپس میں رشتہ ایسا ہو کہ ایک خالہ ہو دوسری بھانجی ہو، تو اس طرح بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ 5ویں پارے کا آغاز ہے۔ گزشتہ آیت میں اس بات کا بیان تھا کہ کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ آگے فرمایا گیا والمحصنات من النساء، اور ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے جو شادی شدہ ہیں۔ جب تک عورت کسی کے نکاح میں ہے تو اس سے دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر کافروں کی عورتیں جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، گرفتار ہو کر بغیر اپنے شوہروں کے، وہ تمہارے لیے بعد استبراء حلال ہیں، اگرچہ دارالحرب میں ان کے شوہر موجود ہوں، کیونکہ تباین دارین کی وجہ سے ان کی شوہروں سے فرقت ہو چکی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے تفسیر خزانہ العرفان میں لکھے۔ اس کو آسان الفاظ میں اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دارالاسلام ہے، جیسے مدینہ منورہ کی ریاست تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی ریاست مدینہ شریف میں قائم فرمائی، اور ایک وہ شہر ہے جس پر کافروں کا قبضہ تھا جسے دارالحرب کہا گیا۔ مثلا آپ اس زمانے میں حنین کو لے لیں تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حنین سے مسلمانوں نے جب جنگ کی تو وہاں عورتیں گرفتار ہوئیں اور وہ مدینہ شریف آئیں، تو ان عورتوں کے متعلق یہ سوال کیا گیا کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ تو دارالحرب میں ہیں، کافر ملک میں ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی اجازت دی۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا نوشتہ ہے تم پر،
اللہ تعالی نے تم پر مقرر فرمایا ہے، یا اللہ کی طرف سے تم پر چیزیں فرض کی گئی ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان کے سوا جو باقی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم، کہ اپنے مالوں کے عوض تلاش کرو، محسنین، قید میں لاتے ہوئے، غیر مسافحین، نہ کہ بدکاری کرتے ہوئے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حرام عورتوں کو بیان فرما دیا، اس کے علاوہ عورتیں حلال ہیں، یعنی ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال کیا گیا۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو جن عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو ان کے بندھے ہوئے مہر انہیں دو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور قرارداد کے بعد، مہر مقرر کرنے کے بعد، اگر تمہارے آپس میں کچھ رضامندی ہو جائے تو اس میں کچھ گناہ نہیں۔ یعنی نکاح کے وقت ایک مہر مقرر ہوا، اب نکاح کے بعد باہمی رضامندی سے اس میں اضافہ کر دیا جائے، شوہر زیادہ دینے کے لیے راضی ہو جائے، یا عورت شوہر کے مطالبے کے بغیر خود اپنی مرضی سے مہر کو کم کر دے، تو یہ جائز ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور تم میں بے مقدوری کے باعث جن کے نکاح میں آزاد عورتیں ایمان والیاں نہ ہوں، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو ان سے نکاح کرے جو تمہارے ہاتھ کی ملک ہیں، ایمان والی کنیزیں۔ مراد یہ ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کرنا چاہیے، افضل و اعلیٰ یہی ہے، لیکن اگر کوئی شخص کنیز سے نکاح کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ جو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ کنیز سے نکاح نہ کرے، لیکن یہ پہلے ذکر کیا جا چکا کہ جب یہ قرآن پاک کا نزول ہوا تو اس وقت غلام اور کنیزوں کا رواج تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا نظام قائم فرمایا اور لوگوں کو اتنی ترغیب آپ نے دلائی غلام آزاد کرنے کی کہ غلام آزاد ہوتے رہے، اور آج کے دور میں غلامی کا رواج نہیں ہے، نہ کنیزوں کا وجود ہے نہ غلاموں کا وجود ہے۔ تو اس زمانے میں جب کنیزیں ہوتی تھیں تو فرمایا گیا کہ آزاد عورت سے نکاح کرنا یہ افضل و اعلیٰ ہے، لیکن اگر کوئی کنیز سے نکاح کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، بعدکم من بعد، تم میں ایک دوسرے سے ہے، فانکحوہن، تو ان سے نکاح کرو۔ یعنی اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اگر ضرورتاً تم کنیز سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو افضل تو یہی ہے کہ اس سے بچو، لیکن کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو ان کنیزوں سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کنیز کو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کا حق نہیں، اسی طرح غلام کو بھی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کا حق حاصل نہیں۔ مگر پہلے یہ بات ابھی گزری کہ نہ اس دور میں پوری دنیا میں غلام ہیں اور نہ ہی کنیزیں ہیں۔ اگر کسی عورت کو یا کسی مرد کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور اسے غلام یا کنیز قرار دیا جاتا ہے تو اس سے وہ کنیز یا غلام نہیں بنتے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور حسب دستور ان کے مہر انہیں دو۔ محصنات، وہ
عورتیں نکاح کی قید میں آنے والیاں ہوں، غیر مصافحات گناہ کرنے والی نہ ہوں، ولا متخذات اخدان اور پوشیدہ یار بنانے والی نہ ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ غیر مصافحات سے مراد یہ ہے کہ اعلانیہ وہ عورتیں زنا نہ کریں، اور ولا متخذات اخدان سے مراد ہے چھپ کر زنا نہ کریں۔ مراد یہ کہ ان کنیزوں سے نکاح کیا جائے جو جائز طریقہ ہے، کوئی غلط طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ جب وہ قید میں آ جائیں، یعنی وہ خواتین کنیزیں نکاح کر لیں اور شادی شدہ ہو جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ پھر برا کام کریں تو ان پر اس سزا کی آدھی ہے جو آزاد عورتوں پر ہے، یعنی آزاد عورت جو غیر شادی شدہ ہو وہ اگر زنا کرے تو اسے 100 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ اگر کنیز چاہے وہ غیر شادی شدہ ہو یا شادی شدہ ہو، وہ اگر زنا کرے تو اسے 50 کوڑے مارے جائیں گے۔ ذالک لمن خشی العنت منکم یہ اس کے لیے جسے تم میں سے زنا کا اندیشہ ہے، یعنی کنیز سے نکاح اسے کرنا چاہیے جسے یہ اندیشہ ہو کہ میں کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اگر کنیز سے نکاح نہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ نساء کا 4 رکوع مکمل ہوا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے روشن منور فرمائے۔ اللہ